الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وصحة الأبدان وشفائها. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترمہ سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم، آپ لوگوں کی دعاؤں سے پھر دوبارہ آپ کے سامنے آ کر شیخ سراج آپ کے سامنے حاضر ہوں، رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے. آپ تمام حضرات ماشاءاللہ انتظار کرتے ہوں گے کہ یہ کچھ نئی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی ملے اور عمل کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائیں. اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں، اکیلے نہ سنیں، ضرور اپنے سننے کے ساتھ دوسرے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے گروپس میں آپ ضرور اس کو شیئر کیجیے. جتنا شیئر کرو گے اتنا ثواب آپ کے خزانے میں اللہ عطا فرمائے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ بہت دے گا. لیکن اگر کسی کا فائدہ ہو جائیں ثواب تو ملنے والا ہی ہے. آپ نے 10 آدمی کو بتایا تو 10 آدمی کے سننے کا ثواب آپ کے رجسٹر میں نامہ عمل میں لکھا جائے گا. آپ نے 20 کو بتایا تو 20 آدمی کا، اور اگر 30 کو تو ایک نیکی پر 10 ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایک نیکی کرو گے 10 دوں گا. آپ نے 10 آدمی کو بتایا تو 100 نیکی، 20 کو بتایا تو 200 نیکی، 30 کو بتایا اور گروپ میں بتایا 50 کو، 60 کو، 100 کو، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے خزانے میں کتنی نیکی ہے. یہ تو ہے ہی. لیکن اگر ان سننے والوں میں سے جس کو آپ نے بتایا اگر انہوں نے عمل کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گئے، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے ٹھیک ہو گئے، تو پھر کیا ملے گا؟ آپ نے ان کی ضرورت کو پورا کیا ہے. اللہ قیامت کے دن آپ کی ضرورت کو، جس وقت آپ کو ضرورت ہوگی اس وقت اللہ is going to fulfill your needs on the day of resurrection. اور قیامت میں کس کو ضرورت نہیں ہوتی. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان کی مدد کے لیے آدمی جائیں اس کے ساتھ، یا اس کی مدد کریں، یا اس کو بتلائیں، یا اس کی رہنمائی کریں،
اللہ اکبر، اس کو 10 سال اعتکاف کا ثواب، اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اندازہ کیجئے، تو آپ بیٹھے ہیں، خود نہ سنیں اکیلے، دوسروں کو بھی آپ سننے کے لیے بتائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اگر کسی کی ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کوئی سوالات ہو، کوئی کویشچن ہو تو آپ ضرور پیش کیجئے ہمارے سامنے۔ یہ ہفتے میں ایک بار آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی مبارک دعاؤں سے حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ دین کی دعوت دینے کو قبول فرمائیں، ساتھ ساتھ میں دین کی رکاوٹ میں جتنے بھی دشمن ہیں، اللہ ان دشمنوں سے ہماری آپ سب کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اور ایک دعا اور کرتا ہوں، آج کل جو یہ وائرس چالو ہے اس سے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان بیماری سے، اس وائرس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری آل و اولاد کی، اللہ پاک اور سارے امت مسلمہ کی اللہ سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مساجد، مکاتب، آنے والے طالبات جتنے بھی جہاں کہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائیں۔ اس کے لیے آج ہی میں حضرت مفتی تقی صاحب کی بات سن رہا تھا کہ ویسے تو خواب کوئی ضروری نہیں ہے، حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن ایک بشارت ہو، ایک خوشخبری ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب دام برکاتہم نے ایک بات بیان فرمائی، انہی کی آواز سے ہم نے سنی۔ حضرت نے کہا کہ ایک بہت نیک اور صالح مبلغ آدمی نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو اللہ کے حبیب نے ان کو کیا بیان فرمایا ہے وہ پڑھنے کے لیے، تاکہ اس بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لگے ہاتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ایک کال آیا ہے، چلو ہم کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میں نے فون کیا، میرے بیٹے کو تکلیف ہے، اس کا جو ہے نا منہ سوکھ رہا ہے، اور اس کے چیسٹ میں جو ہے نا وہاں پر بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، پیٹ میں بھی وہ بولتا ہے، سارے پیٹ میں بھی، کڈنی کی طرف بھی ایسے فیل ہو رہا ہے اس کو، تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں پلیز۔ ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو ایک عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ سنتے رہیے، اس کو آپ دم کیجئے انشاءاللہ، اور ان کو پلائیے پانی میں بھی سنتے رہو، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، جی اس کے لیے کچھ ہے، دے سکتے ہیں دعا آپ کی؟ سنتے رہیے، میں بھی آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ، آپ سنتے رہیے، ٹھیک اور ہے۔ ایک اور پوچھنا تھا، میری ہمیشہ سے ڈسیبلٹی تھی، جب سے 10 منتھ کی تھی، اچھا، تو میں چل نہیں سکتی اتنا، تو کوئی دعا دیں کہ میں ویل چیئر میں ہوں تو میں چل سکوں پلیز۔ ٹھیک ہے، آپ اولیو آئل کو لیجئے، اولیو آئل کے اندر میں یہ زیتون کا تیل لیجئے، اور اس میں سورۃ الفاتحہ 7 بار دم کیجئے، اور اس زیتون کے تیل کو آپ اپنے پیر پر پابندی سے روزانہ صبح یا شام آپ اس کو مساج کیجئے، گھٹنے سے لے کر نیچے تک، اور کمر کے اوپر بھی اگر ہو سکے تو انشاءاللہ۔ میرے سامنے 8 یا 9 کیسز ہے الحمدللہ، وہ ڈسیبل تھے، بالکل چل نہیں سکتے تھے، چلتے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ مجھے پولیو ہوا تھا جب میں 10 منتھ کی تھی۔ صحیح، بہت اچھا ہے، زیتون تیل میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، آپ اس پاؤں پہ بھی لگانا ہے؟ جی پاؤں پہ بھی؟ جی جی، سب جگہ لگا جی سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ سنتے رہیے انشاءاللہ۔ اچھا، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کو ایک بات پوچھنا تھا۔ جی جی بولیے۔ If you have hiatus hernia, what's the treatment for that, please? Sorry, I didn't get you. Ji, if you have what? It's called hiatus hernia, H-I-A-T-U-S. Okay, hernia. Ji, yes. Yeah. So, what's the treatment for that, please? ہنیا کے لیے آپ ایسا کیجئے، یہ ایک آیت ہے قرآن کی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی چھوٹی سی آیت ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، 3 جملے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ
فہو یشفین. اگر آپ بھول جائیں تو پھر دوبارہ اس کو یوٹیوب پر سن لیجئے انشاءاللہ, اور اگر آپ نے ریکارڈ کر لیا تو ٹھیک ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, ایک یہ 3 بار, اور سورہ علم نشرح لک صدرک, سورہ علم نشرح لک صدرک والی سورت جو ہے وہ 3 بار پانی میں دم کیجئے اور اس کو پیئے, اور زیتون میں دم کیجئے اور اس کو اپنے پیٹ کی ناف کی چاروں طرف اس کو مساج کیجئے انشاءاللہ. اوکے, قرآن شریف میں کون سا آیت, قرآن کریم, کون سا سورت؟ قرآن کریم میں علم نشرح لک صدرک یہ 30ویں سپارے میں ہے, 30th سپارے میں ہے. آپ نے وہ بولا اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یہ 19ویں سپارے میں 8ویں رکوع میں, غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے 8ویں رکوع میں یہ آیت موجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تھی. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تو مجھے شفا دیتا ہے. تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 19ویں پارے میں یہ ہے سورہ حامیم کے اندر میں, اور سورہ علم نشرح لک صدرک 30ویں سپارے میں ہے. 3 بار پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیے انشاءاللہ. اوکے, بہت جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اللہ السلام آپ کا علیکم. جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی, ہاں. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی. جی ہیلو. جی جی بولیے, سن رہا ہوں. جی ہاں جی, مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, آپ کی دعاؤں سے خیریت سے ہوں. آمین. ہاں جی میں نے 2-3 ہفتے پہلے فون کیا تھا کہ میں اپنے بارے میں بتایا تھا کہ میری باڈی میں کچھ بنتا ہے. اچھا, تو پتہ نہیں شاید آپ کو یاد ہوگا. جی جی مجھے یاد ہے. جی ہاں جی, لیکن وہ آپ نے آیت الکرسی بتائی تھی, اس سے وہ ہے کہ وہ ایک طرح کا ہو گیا, لیکن وہ نا ختم نہیں ہو رہا. آپ کو مسلسل کرنا پڑے گا 40 دن کے لیے. لیکن وہ ایک پرابلم ہے کہ جب میں بیٹھتی ہوں جو پیٹ پہ اکٹھا ہوتا ہے, جب اٹھتی تو پھر لٹک جاتا ہے. یہ پرابلم ہے, یہ نہیں جاتی. تو آپ نے پانی میں دم کر کے پیا؟ ہاں, میں اولیو آئل پہ, پانی پہ بھی کرتی ہوں. اچھا, تو ایسا یہ کرو مسئلہ جس کسی کی آپ سمجھ میں نہیں آ رہا. یا تو آپ اولیو آئل میں زیتون کے تیل میں اس کو دم کیجئے. دم کرنے کے بعد آپ اس کو پڑھتے رہیے. جب آپ کو ایسا لگے کہ یہ پیٹ میں ایک جگہ پر جمع ہو گیا یا لٹک گیا ہے, اسی وقت فوراً آئل کو لیجئے اور اس جگہ پر مساج کیجئے, تو وہ میلٹ ہو جائے گا, وہ ختم ہو کر کے پھر انشاءاللہ پانی جو پیا ہے آپ نے اس پانی کے ذریعے سے یہ پیشاب یا کے ذریعے سے نکل جائے گا انشاءاللہ. اچھا, آئل آئل پہ یہ آیت الکرسی, آیت الکرسی اور 70 ٹائم ولا یعودو حفظہما, اس کو اولیو آئل میں دم میں کر یہی کے, پڑھ رہی ہوں. ہاں اس کو رکھیے دم کر کے, اور جب آپ پڑھنا شروع کریں پانی میں دم کرنے کے لیے, اگر اس وقت اچانک آپ کو ایسا مسئلہ ہو جائے, فوراً اس تیل کو اس پیٹ پر مساج کیجیے آپ انشاءاللہ. یہ تو 24 آور ہی ایسے رہتا ہے. آپ 2-3 بار کریں گے دن میں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا, یقین کے ساتھ کیجیے انشاءاللہ. اچھا, میں تو بہت اس کا علاج کر سکے, کسی کی سمجھ میں نہیں یہ بات آتی. اللہ خیر فرمائے گا, اللہ آسان کرے انشاءاللہ. ایک بات اور میں نے آپ سے پوچھنی تھی. جی, میری بیٹی ہے, اس کی نا نظر کا پرابلم ہے, اس کی کا آنکھوں کی جو پچھلی بنائی ہے جس کو نور بولتے ہیں, جی وہ ختم ہو رہا ہے. اس کے لیے بھی سب سے بیسٹ علاج یہ ہے کہ یہ سونف ہے نا, سونف, ہاں یہ سونف بہت اچھی چیز ہے. یہ سونف کو, اور اس سونف کو رات میں 1 کپ پانی میں اس کو بھگو دیجئے. کتنی سونف لینی؟ بس 1 چمچ سونف, 1 ٹیبل سپون ہے نا, وہ سونف لیجئے اور اس کو 1 کپ پانی میں رات میں بھگو دیجئے, اور صبح میں جن کی آنکھ میں کسی قسم کی بھی تکلیف ہو, چاہے وہ آنکھ کی کمزوری وغیرہ جو بھی ہو, ان کے لیے زبردست علاج ہے, ایک حکیمی علاج ہے. ایک کہ اس پانی کو صبح ذرا وارم کر کے لیے, اس کو ذرا چھلنی میں صاف کر کے اس پانی کو پی جائیے. اس کو وارم کر لیں پھر؟ ہاں, صبح میں وارم کر لے. جی. اچھا, کچھ پڑھنا پڑھانا تو نہیں؟ اگر پڑھنا ہے اس میں دم کرنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کا نام ہے یا نورو یا بصیرو, یا نورو یا بصیرو, یہ دونوں نام 11 بار اس میں دم کر لیجئے. ٹھیک ہے. کتنے دن پلاتے جائیں اس کو؟ اس کو 11 سے 15 دن یا 21 دن تک عمل کرنا ہے, انشاءاللہ کافی فرق ہو جائے گا. اچھا جی, ہم تو کہتے ہیں کہ جتنی ایک نظر ہے اس کی اتنی نظر رہی. یہ اس میں سونف کے اندر میں جن کو میں نے بتایا ہے کافی فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. ڈاکٹر تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ بالکل بند ہو جائے گی. ڈاکٹر تو کہتے ہیں نا, میں اللہ پر بھی یقین رکھو انشاءاللہ. ہاں جی, یہ تو ہے. چلو شکریہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں مولانا؟ اللہ کا شکر احسان ہے.
مولانا صاحب میرے 2-3 سوال ہیں. جی جی بولیے. میں پروگرام تو آپ کا بہت شوق سے دیکھتی ہوں. ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتی ہوں. میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو. تو دوسرا یہ میں پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا بچوں کے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی کسی نے بتایا تھا کہ گندے اثرات ہیں. تو میں اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں کیا کچھ کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے نا اگر کسی وجہ سے کسی بچے کو یا کسی بڑی کو کوئی تعویذ وغیرہ یا جادو کوئی کھلا دے تو اس کا کیا علاج ہے. تو تیسرا جو ہے نا میرے بچے جو ہے نا گھر میں کھاتے نہیں ہیں کچھ. زیادہ تر جو ہے نا وہ دوستوں کے ساتھ باہر گھومتے ہیں. تو جب ان کو کچھ سمجھاتے ہیں تو ہماری بات نہیں سنتے. تو گھر میں کھانا بناتے ہیں تب بھی کہتے ہیں تو کھاتے نہیں ہیں. تو رات کو زیادہ تر باہر دوستوں کے ساتھ پیتے ہیں اور دن میں بھی نکل جاتے ہیں, بتائے بغیر نکل جاتے ہیں. تو پہلے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے. تو اب ایسے ان کو دوست کوئی ملے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا انہیں نماز قرآن سب کچھ چھوڑ دیا تھا. تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پلیز کوئی آپ مجھے پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں. تو دوسرا اگر آپ اپنا نمبر دے دیں کسی طریقے سے کہ میں آپ سے کچھ باتیں جو ہے نا وہ پرائیویٹ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں فون پر نہیں بتا سکتی کہ میں سخت پریشان ہوں بچوں کی وجہ سے. اچھا آپ سنتے رہیے, میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جو نمبر ہے آپ کا کیسے ملے گا؟ انشاءاللہ وہ بعد میں اسٹوڈیو سے لے لینا انشاءاللہ. پھر فون کروں یا جی کتنے بجے فون کروں؟ اسٹوڈیو پروگرام کے بعد فون نمبر لے لینا. چلو شکریہ. دعا میں یاد رہا, دعا کرنا کہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں. اللہ حافظ. کیونکہ آپس میں بہن بھائی بھی کوئی بات نہیں ہے, گھر میں سب جو ہے نا عام طور پر جب انسان کو سستی محسوس ہو کہ بدن کے اندر میں عبادت کرنے میں مجھے سستی بہت لگ رہی ہے, تو اس کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام نے بتایا کہ اپنے کمزوری کی سب سے اچھی چیز علاج اور وظیفہ یہ ہے کہ آدمی استغفار کرے. استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار بھی پڑھتی ہوں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نہیں, صرف استغفار کریں. آیت الکریمہ بھی, آیت الکرسی بھی پڑھتی ہوں, چارے کلو بھی پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ شاید آپ کے اوپر کسی نے گندے اثرات کی تھے یا کوئی کسی وجہ سے آپ کو جو ہے آپ سنتے رہیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر صرف سستی کی وجہ سے ہیں, صرف سستی کی وجہ سے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ استغفار کا ہے. اگر سحر اور جادو کی وجہ سے ہیں تو 1 گلاس پانی لینا ہے, اس میں چاروں کل جو ہے قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ احد, فلق اور ناس, اس کو 3 بار پانی میں دم کر کے اپنے گھروں کے ہر کونے میں چھڑکنا ہے. یہ ایک اور کال ہے, اس سے پہلے میں ذرا لے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. I just wanted some advice. Well, if you could help me. It's been about 3 years. I just fainted. And then I kept fainting. Every time I was trying to pray or do anything, I would just faint. And then I started speaking Punjabi. I don't speak fluent Punjabi. I started speaking fluent Punjabi. If my son tried to say the azan in the house, his voice would go. And it was loads of things happening. But then slowly, like doing ruqya, and I went to a few people and I felt a little bit better. But this problem just doesn't go away. Even now, I've spent a week in hospital. I'm sorry. May Allah grant you my complete body, shifa. it just goes paralyzed from one side. And I can't control my eyes, and I can't see. Right. And I'm just tired all the time. And my children, they've said that at night time when I'm sleeping, like I will shake, and then I speak in a man's voice. Okay. And I don't know, and I'm just really tired and really fed up. دیکھو نا امید نہیں ہونا چاہیے.
आपका जो सिम्टम्स आप बयान कर रहे हैं ये जादू और जिन्नात की तरफ इशारा है कि किसी ने आप पर सहर किया है और उसकी वजह से कोई जिन्नात आपके अंदर में शैतानी शक्ल में मौजूद है, जो हर वक्त आपके अंदर में वो हाजिर होता है, कभी और तकलीफ़ देता है, कभी दर्द है, कभी बेहोशी है, कभी फेंटिंग है, कभी नींद में कपकपी आना वगैरह, कभी आवाज़ का सुनाई देना। इसके लिए सबसे पहला अमल तो ये है कि आप कोशिश करें वुज़ू के साथ रहने की, वुज़ू के साथ रहने की, चाहे वुज़ू दिन में 10 बार करना पड़े, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल वुज़ू सिलाहुल मोमिन, वुज़ू मोमिन का हथियार है, वेपन्स है। सो पहली बात यह है कि यू हैव टू स्टे विथ वुज़ू, ट्राई योर बेस्ट, नंबर 1। I try my best, but as soon as I do my wuzu, it's like I need to go again. Okay. And I do, like you're saying, I will do it 10 times in the day Okay, if I no have problem. Number 2, try to take 2-3 liters of water, and if you can read 4 Quls, Ayatul Kursi, Surat Yasin, if you can read, blow inside, and from your neck you can just bath, right? You bath. Try this one every day, anytime, once a day. Number 2. Number 3. Okay, so 4 Quls, For your- Ayatul Kursi. And if you can read extra Yasin Sharif, inshallah, if Yeah. you can. If you can't, no problem, but this is, then you can extend as 4 Quls and Ayatul Kursi, not 3 times. Then if you can't read Yasin, then 7 times, and 11 times, just blow inside and bath. So inshallah you will see your body will become very light. Number 2. Number 3, you blow Ayatul Kursi wala amal, the best amal I mentioned last week, before last week, that you read Ayatul Kursi once, and wala ya'uduhu hibzuhuma. Shaitan cannot read this ayat at all. So you read Ayatul Kursi and wala ya'uduhu hibzuhuma, wala ya'uduhu hibzuhuma, wala ya'uduhu hibzuhuma. Repeat. Yeah, Ayatul Kursi once, and that's one ayat of the Ayatul Kursi. There's the end of the Ayatul Kursi, this ayat is there, wala. So Okay, the last bit of the Ayatul Kursi. 70 times, yeah. You just blow in the water, blow in the olive oil, and rub on your body. Inshallah, slowly you will see water you can sprinkle in the house, and also you can drink also, children can drink also, and you can that apply the olive oil on your body, inshallah. And we will talk to you inshallah after break, inshallah. मैं break के लिए जा रहा हूँ, आप सुनते रहिए inshallah. अल्लाह पाक आसानी फरमाए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.